اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اشر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمی باغ۔ ایک بار حضرت علی کے پاس ایک یہودیوں کی جماعت آئی۔ وہ یہ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ کسی طرح ہم نے انہیں علمی بحث میں ہرا دیا تو اس سے مسلمانوں پر بہت غلط اثر پڑے گا۔ اگر علمی بنیاد پر شکست دے دی تو ہر طرف یہودیوں کا ڈنکا بجنے لگے گا۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم ان کی کتاب قرآن سے نہیں بلکہ اپنی کتاب توریت سے سوال کریں گے۔ اگر علی ہمارے سوالات کا جواب دینے پر راضی ہو گئے تو یقیناً جیت ہماری ہوگی، کیونکہ وہ توریت سے جواب نہیں دے پائیں گے۔ ان میں ایک شخص راسل جالوت تھا۔ اس کی قیادت میں یہ حضرت علی کے پاس آئے اور کہا، ہم نے آپ کے علم کے بارے میں سن رکھا ہے، اگر آپ ہمارے چند سوالات کا جواب دے دیں تو ہم آپ کو باب علم مان لیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میں سوالات کے جوابات دے دیتا ہوں تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو یہودیوں نے سوچا کہ ماننے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ علی ہمارے ان سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے، تو وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ وہ چیز شرک ہے، اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہوئے یہودی نے پوچھا کہ علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا نہیں ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ خدا ہر جگہ ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ علی، اس کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ کے پاس ایک فرشتہ آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا، میں عرش سے آیا ہوں۔ تو آپ نے پھر سوال کیا کہ تمہارے سب سے قریب وہاں کون تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں سب سے قریب مجھ سے اللہ رب جلال تھا۔ تو آپ کے پاس ایک اور فرشتہ آیا جس سے آپ نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں زمین کی تہ سے آیا ہوں۔ آپ نے اس سے بھی پوچھا کہ تمہارے سب سے قریب کون تھا؟ تو اس نے بھی کہا کہ میرے سب سے قریب اللہ رب جلال تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا تو ثابت ہوا کہ زمین کی تہ میں بھی خدا ہے اور عرش کی اونچائیوں میں بھی خدا ہے۔ یہودیوں نے تیسرا سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو میرے رب سے قریب نہیں ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ ظلم ایسی چیز ہے جو میرے رب سے قریب نہیں ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ وہ چشمہ بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ تم جس کو جواب سمجھتے ہو کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنی اصلاح کریں، کیونکہ پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا اور جس سے آب حیات جاری ہے۔ اس سوال کے جواب سن کر سارے ہی حیران رہ گئے، کیونکہ ان کی بھی اصلاح ہوتی جا رہی تھی۔ اگلا سوال کیا کہ علی، یہ بتائیں وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے اتارا گیا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ یقیناً تمہارے مطابق وہ پہلا پتھر وہ ہے جو کہ بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن یہ بات تم بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے قدیم ہے، یعنی خانہ کعبہ میں نصب حجر اسود سب دنیا میں اترنے والا پہلا پتھر ہے۔ انہوں نے اگلا سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ دن اور رات ہیں، ہر دن اور رات کا دورانیہ اگلے آنے والے دن اور رات کے دورانیے سے کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ راسل جالوت نے حضرت علی سے اگلا سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے۔ اے علی، کائنات میں کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو زندہ بھی ہے لیکن سانس نہیں لیتی ہے؟
تو حضرت علی نے فرمایا کیا کتاب میں نہیں لکھا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، یعنی یہ ایک ایسی جاندار چیز ہے جو زندہ تو ہے لیکن سانس نہیں لیتی ہے۔ اگلا سوال کیا کہ زمین کا وہ کون سا مقام ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک بار تو پڑی لیکن پھر کبھی دوبارہ نہ پڑی؟ حضرت علی نے فوراً اس کا جواب دیا کہ یہ سمندر کا وہ مقام ہے جہاں سے موسیٰ اور ان کی قوم گزری تھی۔ جب سمندر دولخت ہوا تو سورج کی کرنیں اس پر پڑیں اور اس کے بعد سورج کی کرنیں اس کے اوپر کبھی بھی نہیں پڑیں۔ اگلا سوال کیا کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ آسمانوں اور زمینوں کی طرف دیکھو، وہ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی دو ایسی چیزیں ہیں جو غائب رہتی ہیں لیکن کبھی بھی آ جاتی ہیں۔ علی یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے لیکن اللہ ہی اس کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ حضرت علی نے بغیر کسی وقفے کے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ کے عصا کا خالق اللہ تعالیٰ ہی تھا اور اس کے بارے میں سوال کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوچھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے اگلا سوال کیا کہ کیا کبھی کسی بے جان چیز نے بھی بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے کہ جب وہ اس مقام سے گزری جہاں پر بیت اللہ موجود ہے تو کشتی نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ حضرت علی کے پیر در پہ جواب دینے پر یہودی گھبرا گئے اور ان کو اپنی شکست نظر آنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ علی اب ہم کچھ سوالات کریں گے جس کا جواب آپ کو فوری دینا ہوگا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ کرو تم سوال۔ تو انہوں نے سوال کرنا شروع کیا، وہ کون سا ایک ہے جس کا دو نہیں؟ فرمایا اللہ ایک ہے جس کا دو نہیں۔ پوچھا وہ کون سے دو ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ فرمایا دن اور رات دو ہیں جن کا تیسرا نہیں۔ پوچھا وہ کون سے 3 ہیں جن کا چوتھا نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا وہ لوح و قلم اور کرسی ہیں، یہ 3 ہیں جن کا چوتھا نہیں۔ پوچھا کون سے 4 ہیں جن کا 5واں نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید 4 ہیں جن کا 5واں نہیں۔ پوچھا کون سے 5 ہیں جن کا 6واں نہیں؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں جن کا کوئی 6واں نہیں۔ پوچھا کون سے 6 ہیں جن کا 7واں نہیں؟ فرمایا زمین و آسمان 6 دن میں پیدا ہوئے جن کا 7واں نہیں۔ پوچھا وہ 7 بتائیں جن کا 8واں نہیں؟ میرے رب نے 7 آسمان بنائے جن کا 8واں نہیں، وہ 8 بتائیں جن کا 9واں نہیں۔ عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، ان کا 9واں نہیں، اور وہ 9 بتائیں جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا اللہ نے فرمایا حضرت صالح کی قوم میں 9 بڑے کافر سردار تھے جن کا 10واں نہیں، وہ 10 بتائیں جن کا 11واں نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا حج کے روز پر قربانی نہ ہو تو 7 روزے حرم میں اور 3 روزے گھر پر رکھنے کا حکم ہے، یہ کل 10 ہیں، یہ وہ 10 ہیں جن کا کوئی 11واں نہیں۔ پوچھا وہ 12واں بتائیں جن کا کوئی 13واں نہیں؟ فرمایا سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں جن کا کوئی 13واں نہیں۔ پوچھا وہ 13واں بتائیں جن کا کوئی 14واں نہیں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا حضرت یوسف نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا، یہ کل ملا کر 13 ہیں جن کا کوئی 14واں نہیں۔ وہ پوچھتا رہا اور حضرت علی جواب دیتے رہے، تو لوگوں میں سے بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے سوال کیا حضرت دنیا میں ہر آدمی سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے، آپ تو ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے کہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہوں۔ تو حضرت علی نے اس کے سوال پر اس سے ایک سوال پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم نے بھی تو بنا سوچے سمجھے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ حضرت مجھے یہ تو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ سارے علم بھی مجھے اسی طرح معلوم ہیں۔ اس کے بعد راس الجالوت نے 2 سوال اور کیے۔
پوچھا یہ بتائیں آسمانوں اور جنت کا کفل کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ شرک سے آسمانوں اور زمین کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور پوچھا کہ اس کفل کی چابی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اس کفل کی چابی ہے، اور اس عشق کی ابتدا کلمے سے ہوتی ہے۔ تو آپ نے با آواز بلند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ حضرت علی کے ساتھ تمام یہودیوں نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تمام دارہ اسلام میں داخل ہو گئے الحمدللہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آج کی آپ کو یہ حضرت علی کی علمی گفتگو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کی رائے بہت ہی معتبر ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان اشار علی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔